اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح سے متعلق۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے نبی تم فرما دو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اس کا امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں اس معاملے میں علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا۔ اب قرآن تو واضح کہہ رہا ہے کہ اس کی تفصیلات تمہیں نہیں بتائی گئی ہیں، لیکن اکثر آپ کو لوگ روحانیت کے پیچھے پڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ روحانیت یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسی پاورز حاصل کر لینی ہے جس کے ذریعے آپ نگاہ مار کے کسی کو چلا کے راکھ کر دیں۔ اگر یہ روحانیت ہے نا تو بھئی یہ تو ہالی ووڈ کی فلموں میں ہی اچھی لگتی ہے۔ اسلام کی روحانیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں جو روحانیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے تابع فرمان ہیں، اور پوری دل جمی کے ساتھ، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو آپ کو حالات و واقعات ملے ہیں اس میں آپ فرائض کی پابندی کرتے ہیں اور حرام کاموں سے بچتے ہیں، تو آپ ایک روحانی زندگی گزار رہے ہیں۔ چاہے وہ حقوق اللہ کے معاملات ہیں، حقوق العباد کے معاملات ہیں، اللہ کی نافرمانی سے آپ بچتے ہیں۔ یہ جو روح اللہ تعالیٰ کا خاص امر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام میں پھونکی گئی، اس کا جسم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ڈومین سے باہر ہیں۔ ہم صرف فزیکل ورلڈ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، سائنس کی بنیاد کے اوپر اس کا علاج دریافت کر لیتے ہیں۔ روح کی بیماری کا علاج، اس کی بیماریوں کی شفا، وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات میں ہے۔ رہا جسمانی بیماریوں کا مسئلہ تو ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ میڈیکل سائنس کے ذریعے اس ترقی پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ بیماریوں کا علاج کر لیتے ہیں۔ تو یہ واضح فرما دیا گیا کہ روح کے بارے میں تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ایک ریلیشن ہے جی۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے آدم میں اپنی روح پھونکی، تو بعض جو صوفیاء ہیں نا وہ اس سے غلط رزلٹ نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنی روح بندے میں پھونکی ہوئی ہے، پھر وہ ضربیں لگاتے ہیں۔ بھائی وہ اللہ نے جو کہا نا کہ میں نے اپنی روح پھونکی، تو وہ اپنی سے مراد ہے کہ میری تخلیق کردہ چیز، میری مخلوق۔ اللہ تو روح سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے تو آپ کوئی مثال ہی بیان نہیں کر سکتے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس پہ جو ہم بات کرتے ہیں تو اس نور کا اس روشنی سے جو ہم دیکھتے ہیں، یا وہ نور جس سے فرشتے پیدا کیے گئے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چیز ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ روح کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ کوئی ایسا ڈیوائن قسم کا تعلق بنا کے اسے پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ پینتھیزم کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ، خدا اور انسان کے ایک ہونے کا عقیدہ، اور پھر کوانٹم فزکس کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے رزلٹ نکالتے ہیں جو ہمارے وہ بزرگ بھی نکالتے رہے، اشفاق احمد صاحب۔ یہ صرف تب آزمائی ہے بھائی۔ خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام توحید ہے، قدیم کو حادث سے الگ کرنے کا نام توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے بالکل الگ ہے، باقی اس کا جو اپنے مخلوق کے ساتھ تعلق ہے وہ انہیں دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو آبزرو کر رہا ہے، اس کے علم میں ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ باقی اس طرح کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی صفت اس کے اندر ڈال دی ہوئی ہے۔ ہاں، اللہ کی صفات کا مظہر ضرور ہے انسان، اس اعتبار سے کہ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ علم والا ہے، اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی دی، علم سے نوازا، لیکن ان دو چیزوں کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ اس کی ہم مثال بھی بیان نہیں کر سکتے کوئی۔ اللہ کے ہاتھ قرآن میں ذکر ہے، لیکن ہم یوں نہیں کر سکتے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں۔ بخاری مسلم میں آیا کہ دجال کانا ہے تمہارا رب، کانا نہیں ہے۔ اب
اللہ کی آنکھیں، اس کے لیے آپ کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کا ہماری رگے جاں سے قریب ہونا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا جو یہ امر ہے، اللہ کا حکم ہے، روح یہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں پھونکی۔ جسم انسان کا بعد میں تیار ہوا، روح پہلے سے موجود تھی۔ یہی وہ چیز ہے جو مسند احمد میں حدیث ہے کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اور ترمذی کے الفاظ ہیں، پوچھا گیا آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ فرمایا میں اللہ کے حضور اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ نبی علیہ السلام روح کی فارم میں موجود تھے، ہم بھی موجود تھے، ابو جہل بھی موجود تھا، فرعون بھی موجود تھا۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ڈفرنٹ ہے، روحیں پہلے کی بنی ہوئی ہیں، جسم بعد میں آئے ہیں۔ ان احادیث سے یہ رزلٹ نکالنا کہ نبی علیہ السلام سب سے پہلے پیدا کر دیے گئے، بھئی دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آئے ہیں تو اولاد آدم ہے، اولاد ابراہیم ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو اپنا جد امجد کہا ہے، ورنہ تو حضرت ابراہیم جو ہے نبی علیہ السلام کی اولاد میں ہوتے۔ وہ معاملہ ہی بالکل ڈفرنٹ ہے، اس کا تعلق روحوں کے ساتھ ہے۔ لیکن روح جب جسم میں داخل ہوئی، ایک اللہ کی مخلوق دوسری مخلوق میں، اور پھر موت کے وقت اسے نکال لیا جائے گا، لیکن مرنے کے بعد بھی روح اور جسم کا جو تعلق ہے برزخی وہ قائم رہے گا، اس طرح کا نہیں جو مرنے سے پہلے تھا۔ اور الٹیمیٹلی پھر قیامت والے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو روح اور جسم دونوں کے لیے ہو رہا ہوگا۔ یہ بھی لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی عذاب روح کو ہوگا یا جسم کو ہوگا؟ بھائی جسم نے بھی مزے لوٹے ہیں، روح نے بھی لوٹے ہیں، تو نفع اور نقصان دونوں روح اور جسم دونوں کے لیے ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ باقی اس کی کیفیت کیا ہے وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں ڈاکٹرز بھی بعض اوقات انسان کی بلڈ سرکولیشن کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں جی میڈیکلی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ کئی امیر لوگ ہیں مشین پہ وینٹیلیٹر پہ چڑھے میں، خون چل رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، کہتے ہیں میڈیکلی مر چکا ہے۔ کیوں مر چکا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو اس میں سے نکل گئی ہے؟ کہتے ہیں جی جان نکل گئی۔ آپ اسے جان کہہ لیں، اسے نفس کہہ لیں، اسے روح کہہ لیں، بہرحال اس کے نکلنے کے بعد یہ جسم ایک مردہ چیز ہے۔ تو سائنس کبھی اس قابل نہیں ہوگی کہ روح اور جسم کا یہ ریلیشن شپ دریافت کر لے یا روح کو ڈیٹیکٹ کر لے، کیونکہ وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے۔ اور اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے تو اس کا علم نہیں دیا مگر بہت تھوڑا، اور وہ جو تھوڑا دیا ہوا ہے وہ یہی دیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا امر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں روح پھونکی ہے، اور وہ روح ہے مسکن ہدایت یا گمراہی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا۔ بس یہ چیز بتائی گئی ہے، دیٹس آل۔ باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم روحانی طور پر ایسی ترقی کریں گے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں 7ویں آسمان کے اوپر پہنچ جائیں گے بیٹھے بیٹھے، ایسے کوئی نہیں، وہ آپ اپنی خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں تو رہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔